السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک نوجوان لڑکی کا واقعہ۔ بیان فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیے دوستو بیان شروع کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چل دیے مدین کی طرف، راستے سے واقف نہیں، حالات سے واقف نہیں، کبھی اس ملک میں گئے تک نہیں۔ اللہ جل شانہ کے دربار میں دامن پھیلا دیا۔ رب ذوالجلال کی قسم، نبی اپنے آپ کو خدا کا کتنا محتاج سمجھتا ہے۔ کلیم اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، رسول ہے، پروردگار عالم کا نمائندہ ہے، لیکن راستہ چلتا ہوا بھی تم کسی آدمی سے پوچھو گے، مکان والے سے پوچھو گے، دکان والوں سے پوچھو گے، راہ گزر لوگوں سے پوچھو گے، کلیم اللہ کا حال دیکھو، ربی عسیٰ ان یہدی سواء السبیل، اور میرے پروردگار جدھر کو میں چلا ہوں مجھے راستہ معلوم نہیں، تو ہی مجھے سیدھا راہ چلائے گا۔ حالانکہ تمہارے میرے ذہن میں یہ کبھی بات بھی نہ آئی ہوگی کہ راستہ بھی اللہ سے پوچھا کریں۔ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ راستے کا اللہ کو کیا پتا، راستہ تو آنے جانے والے لوگ ہی جانتے ہیں نا۔ مگر یہاں فرمایا سا ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرے پروردگار تیرے سوا مجھے راہ چلانے والا کوئی نہیں، راستہ بتانے والا کوئی نہیں، امن کا عافیت کا راہ تیرے سوا مجھے کون بتا سکتا ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهُمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں جا پہنچے، علاقے میں جا پہنچے۔ شعیب علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر کے بھیجے، پیغمبر ہیں اللہ پاک کے بھیجے ہوئے۔ مدین کے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، راستہ خدا سے پوچھا، وہاں جا کے دیکھا ایک کنواں ہے، پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو لوگ، دو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بکریوں کو زبردستی روکے کھڑی ہیں، بکریاں پانی پینے کے لیے کنویں کی طرف بڑھ رہی ہیں مگر وہ جانے نہیں دیتی۔ نبی چونکہ رحم دل ہوتا ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ نہ سکے، آگے بڑھے اور ان لڑکیوں سے کہا کہ تم ان بکریوں کو، بے زبان جانوروں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی؟ یہ پانی کی طرف جا رہی ہیں، تم ان کو پانی پینے دو۔ وہ کہنے لگی آج ہمارا نمبر نہیں، آج ہماری باری نہیں، آج پانی پینے کی ہماری باری نہیں۔ لگا اچھا پانی پینے کی بھی باری ہوتی ہے کہ ہاں آج ان لوگوں کا نمبر ہے، ہمارا نمبر کل آئے گا، اور بکریاں پیاسی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے زبان جانور اور وہ پیاسا ہو، نمبر کا ہے کا؟ بڑے قد و قامت کے مالک تھے موسیٰ علیہ السلام، ویسے بھی نبی اعضاء کے اعتبار سے، شکل کے، صورت کے اعتبار سے ہر نقص سے پاک ہوتا ہے، مبرہ اور منزہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس زمانے میں ایک آنکھ سے کاڑا بھی نبی آ جاتا ہے۔ ایک جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، حالانکہ امام مہدی کی اماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کی ماں کا نام گھسیٹو ہے، کسی طرح سے بھی صحیح نہیں۔ ہر نبی، ہر رسول پیر کے ناخون سے لے کر سر کے بالوں تک بالکل تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے، نمائندہ خدا کا ہو اور اس میں کوئی خامی ہو
یہ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کے نمائندے ہو، حکومت کے افسر ہو، اور وہ بیچ میں چوہے کی طرح کاٹتے رہے، خدا کا نمائندہ بالکل پاک اور منزہ اور مبرہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قد و قامت کے مالک تھے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ بکریاں جو لڑکیوں نے روک رکھی تھی، ان لڑکیوں کو کہا ایک طرف آ جاؤ، تم چلو، بکریاں پیاسی ہیں، تم نمبر لگائے کھڑی ہو۔ انہوں نے کہا جی ہمارا قصور نہیں ہے، وہ اگلے نہیں پینے دیں گے، وہ کنویں پہ جو کھڑے ہیں آج ان کا نمبر ہے۔ وہ کہنے لگے میں پلاؤں گا۔ کنویں پہ گئے، فرمایا کیا بات ہے، ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ لگا ان کا نمبر آج نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذرا آنکھ دکھائی، انہوں نے کہا پھر لگاؤ نمبر سب کا، بتاؤ نمبر کیسے ہوا کرتے پانی پینے کے۔ لگا بھئی یہ تو کوئی دوسرے دیش کا آدمی معلوم ہوتا ہے بھی بڑا تکڑا، کہیں رگڑا ہی نہ لگا دے، ان بکریوں کو پانی پینے دو۔ انہوں نے پانی پینے دیا، ایک طرف ڈر کے بھاگ گئے، وہ پانی کیا پینے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا، حتی یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لڑکیوں تم کیوں بکریاں چراتی ہو؟ تمہارا بھائی کیوں نہیں چراتا؟ تمہارا ابا کیوں نہیں چراتا؟ تمہارے گھر کا کوئی لڑکا آدمی کیوں نہیں چراتا؟ وہ کہنے لگی حتی یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ اللہ والے بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہو چکا ہے، گھر میں ہے کوئی نہیں، اس لیے ہم خود بکریاں چراتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا، ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا کہ اب لے جاؤ ان کو، اور تم نے بھی پینا ہے تو تم بھی پیو، کوئی نہیں روک سکتا تمہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں لے کر وہ لڑکیاں روانہ ہو گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے وقت میں ہمدردی کی جب کئی دن کا فاقہ تھا، بھوکے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اب نعوذ باللہ معاذ اللہ، پیغمبر ٹھگی تو مارا نہیں کرتا کہ چلتے چلتے راستے میں کسی سے ٹھگی مار لیتے، ہم تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں نا۔ فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل، ان کو پانی پلانے کے بعد ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير۔ اللہ اکبر۔ پانی پلانے کے بعد کچھ دور آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ نبی کا مشن دیکھو، نبی کا طرز طریقہ دیکھو، نبی کا معیار زندگی دیکھو، کئی دن کی بھوک ہے، کئی دن کا فاقہ ہے، ان لڑکیوں سے آتا پتہ نہ پوچھا، ان لڑکیوں کو رغبت نہ دلائی مجھے کھانا کھلا دینا، اور بھی کوئی بات نہ کی۔ فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقیر۔ درخت کے نیچے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور میں جھولی پھیلا دی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور میرے پروردگار تجھے معلوم ہے کئی دل کا فاقہ ہو گیا، کئی دن کی بھوک کاٹ بیٹھا ہوں، کئی دن سفر کرتے کرتے گزر گئے، اور میرے پروردگار تیرا نبی ہوں، تیرا بھیجا ہوا بندہ ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور میرے مالک میرے پیٹ میں بھوک لگی ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے، تیرے دروازے کا فقیر ہوں، میری جھولی بھر دے۔
मालिक कायनात, ये पेट तेरा लगाया हुआ है, ये भूख भी तेरी पैदा करता है। मैं किसी मकान वाले के पास क्यों जाऊं, मैं किसी रिहायशी के पास क्यों जाऊं? वतन मेरा नहीं, देश मेरा नहीं, इलाका मेरा नहीं, खानदान मेरा नहीं, कबीला बरादरी मेरी नहीं, मेरे तो तमाम पीछे रह गए। मैं तो फिरऔन से निजात पा करके आया हूं, और मेरे परवरदिगार रब्बी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। उलुल आज़म पैगंबर है, मूसा अलैहिस्सलाम है, पैगंबर बनने वाले हैं, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, लेकिन कहता इलाही रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। तेरे दरवाजे का मोहताज हूँ, तेरे दरवाजे का भिखारी हूँ, भीख मांगने वाला हूँ। मेरा दामन भर दे, मेरा पेट भर दे, मुझे खाना खिला दे। नबी से मांग, नबी अल्लाह से मांग रहा है, परदेश में जाकर के भी लफ्ज़ फकीर मौजूद है। आज हमने भी कभी दुआ मांगते हुए कहा, या अल्लाह मैं तेरे दरवाजे का गदागर हूं, मैं फकीर हूं, मैं मोहताज हूं तेरे दरवाजे का। हमें फकीर कहते हुए अपने आप को शर्म आती है। लो, खान होकर फकीर बने, शेख होकर फकीर बनो, चौधरी होकर फकीर बनूं, मोहताज बनूं खुदा का। परवरदिगार आलम ने जब सुना, दरियाए करम जोश में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन क़ालत इन्ना अबी यदूक। अल्लाह मियां ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम रोटियां मांग रहे हो, खाना मांग रहे हो? जी हुजूर। फरमाया खाना खाना नहीं, खाना पकाने वाली तुझे दे रहा हूं। मैंने तेरी शादी का इंतजाम कर दिया। मूसा तुम कहते हो मैं परदेसी हूं, यहां मेरा कोई नहीं। मूसा तू मेरा है, मैं तेरा हूं, तुझे तीसरे की क्या जरूरत है? आप वतन को क्या करेंगे, आप देश को क्या करेंगे, आप कुनबा कबीला बरादरी को क्या करेंगे? मैं जो तेरी साथ हूं, झोली तेरी हो, अता मेरी हो, मांगने वाला तू हो, भर देने वाला मैं हो। तो मांगे रोटी, मैं तेरा घर आबाद कर दूं। फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन क़ालत इन्ना अबी यदूका लियजज़ियका अजरा मा सक़ैत लना। उन दोनों लड़कियों में से एक आई। अल्लाह की ज़ात आलिमुल गैब है, बेनियाज है। कुरान करीम में उस बात को नकल किया। अल्लाह मियां जानता था कि आखिरी क़यामत का नजदीक वक़्त होगा तो लोग बड़ी इतराज किया कर, तो यहीं से पकड़ लेते कि देखो कि नबी की बेटी भी तो बकरियां चराया करती थी, हम अगर बेपर्द फिर ले तो क्या है? एक तो हर नबी की शरीयत में फर्क होता है, दूसरे वो जमाना मालूम नहीं आपको कैसा था। आजकल का जमाना हो और औरतें आजाद फिरें और फिर वो ईमान के साथ कायम दायम रहें, ये बड़ा मुश्किल मसला है। हजरत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फारूक आजम की घरवाली है। इनको फारूक आजम ने कहा कि अब तुम मस्जिद में ना जाया करो नमाज पढ़ने के लिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें हर नमाज में मस्जिद में आया करती थी। चुनांचे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती हैं, हुजूर के विसाल के बाद कि अगर आज हुजूर हयात होते तो औरतों को मस्जिद से मना कर देते। फर्क पड़ता जाला के सिद्दीक़ अकबर का जमाना है, फारूक आजम का जमाना है। मस्जिदों में आए या ना आए ये तो एक अलग मसला है।
مسجد کے اندر مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا تو عورتوں کو حکم ہی نہیں. البتہ فلم میں آنا عورتوں کا بالکل جائز ہے. 3 حصے عورتیں ہوتی ہیں فلم میں. اب یہ بات آپ سوچیں, ان کے خامند نہیں ہے, باپ نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, اتنی آزادی ملی تو کیسے ملی اور کہاں سے ملی؟ کیوں ان کے دماغ اس قدر خراب کر دیے گئے؟ سیدھی سی بات ہے, ماں باپ حرام خور ہو گئے, بھاڑا کھاتے ہیں لوگ. کس کو پتا نہیں کہ یہ چال چلن اس طریقے سے کیوں چلا جا رہا ہے؟ ہر آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا, فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری ہوتی ہے, بدماشی ہوتی ہے, 40 میل ادھر 40 میل ادھر 40 میل ادھر 40 میل ادھر, چاروں طرف خدا کی لعنت برستی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, زمین کے جس ٹکڑے پہ زنا اور بدکاری ہوتی ہو, 40 گز اس طرف 40 گز اس طرف 40 گز اس طرف, ہر طرف 40 گز, 40 دن تک خدا کی پھٹکار برستی ہے. نسلیں بگڑ جاتی ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے پردے کا حکم دیا کہ یہ کھلی تو نکلا ہی نہ کرے, اس کو باہر نکلنے کی اجازت مت دو. ترقی یافتہ دور ہے, وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی ایک حق ہے کہ ان کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے, ان کو بھی آزادی دو کہ تم بھی گھومے پھرا کرو. یہ ساری انگریز لعنتی کی سازش ہے اور کالج کا فیض ہے یہ تمام کا تمام, جو پوری دنیا کی اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے. ویسے نام لیتے ہیں, ہم پنج پاک کو ماننے والے ہیں, ہم 12 کو ماننے والے ہیں, کوئی کہتا ہم 18 کو ماننے والے ہیں, کوئی کہتے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں. تمہیں کیا معلوم ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر وصیت فرمائی, اور شیر خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں مجھ پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی, میرا جی چاہتا میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے. بکری کی کھال ہے, اسی میں علی مرتضیٰ کا اونٹ گھاس کھاتا ہے, رات کو فاطمہ اور علی کا وہی بستر ہے. گزر یوں ہوئی اور آخری وقت میں یوں وصیتیں ہو رہی ہیں. تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے, نہ 5 کو, نہ 12 کو, نہ 18 کو, نہ سلسلے چشتیہ کو, نہ قادریہ کو, شیطان کو مانتے ہیں. جس لڑی کو پکڑو گے, شیخ جیلانی کی والدہ نے تھوڑی سی عمر ہے سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی, سر کے اوپر سود کی گٹھڑی رکھ دی کہ یہ فلاں گھر دے کے آؤ اور پیسے ان سے سنبھال کر لانا بیٹا. بیٹے نے کہا اماں مجھے جو اتنا سمجھا رہی ہو کہ یوں جانا یوں آنا یوں جانا, خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ کون سا سفر ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا تجھے کیا معلوم ہے, میرے تیرے نبی نے مجھے باہر نکلنے سے منع کر دیا. 65 سال کی بوڑھی عورت باہر نکلنے سے کہتی ہے مجھے میرے اللہ نے منع کر رکھا ہے. ارے 65 سال کی بوڑھی جب گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور پھر دیکھا پھر گود سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوا. یہ تمام کی تمام خرافات جتنی بھی آج پوری دنیا میں مسلمان برباد ہو گئے, یہ سب انگریز کی لعنت ہم نے اپنائی ہے. یہودیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا, عیسائیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا, محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے خاندان کے سارے طریقے ہم نے چھوڑے. تو شعیب علیہ السلام کی بچی آئی, فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا.
حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور آ کے کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک، میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں وہ لڑکی جن کی بکریوں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا۔ اس زمانے میں ایک احسان اگر کوئی کر دیتا تھا اس کی بھی قدر ہوا کرتی تھی۔ ایک ہی دن تو پانی پلایا موسیٰ علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام لڑکی دینے کو تیار ہو گئے کہ اس نے احسان کیا، پیاسی بکریوں کو، پیاسی ہماری بچیوں کو پانی پلایا۔ اور آج اگر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو الٹا وہ اس کے احسان پر پیشاب کرتا ہے، بھلائی کرو تو آگے سے ڈک مارتا ہے۔ انسانیت ختم ہو گئی، مردہ ضمیر ہو گئے، لوگوں کے حالات بگڑ گئے، اور یہ تمام کے تمام حرام خوراک کی وجہ ہے۔ جب پیٹ میں حرام جاتا ہے دل مردہ ہوتا چلا جاتا ہے، ضمیر مردہ ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان بیچارہ مرتا مرتا مٹ جاتا ہے۔ کہنے لگی قالت الابی یدعوک، میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے۔ کیوں بلایا؟ میری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں، جان پہچان نہیں، میں تمہارے ابا کو جانتا نہیں، انہوں نے مجھے کیوں بلایا؟ کہتی ہے قالت الابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اس لیے بلایا تم نے جو ہمیں اور ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا اس کا بدلہ دینے کے لیے بلایا، اجر دینے کے لیے بلایا، اس کی جزا دینے کے لیے بلایا، اس کی مزدوری دینے کے لیے بلایا۔ جانور کو آپ 3 دن ٹکڑا ڈال دیں، کتے کو ہی ڈال دیں، چوتھے دن آپ کو دیکھ کر دم ہلائے گا، پہچان جائے گا۔ اور جس خالق کا کھاتے کھاتے 80 سال کی عمر ہو گئی آج تک رب کے دروازے کو نہ پہچانا، مالک کی چوکھٹ کو آج تک نہیں پہچانتا۔ فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، لڑکی بھی جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے ہیں۔ فلما جاءه القص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچے، بوڑھے تھے، بالکل کمزور ضعیف تھے، بعد نے لکھا ہے کہ آنکھیں بھی جواب دے گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا؟ کہ جی ہاں پانی پلایا تھا۔ فرمایا میں بڑے دنوں سے تلاش میں تھا ایسے آدمی کی جو احسان کرنے والا ہو، جو غریب کا ساتھی ہو، جو کمزور کا حمایتی ہو، جو مظلوم کا معاون بنتا ہو، جو کمزور کی حمایت کر کے اپنے آپ کو خدا رب ذوالجلال کے سامنے لانے کا اقرار اور ارادہ رکھتا ہو۔ اللہ پاک نے تمہیں بھیج دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سرگزشت کیا سنائی کہ میں اس طرح کر کے مصر سے آیا ہوں، فلاں علاقے کا ہوں، اور یہ وجہ میرے نکلنے کی ہے، میں ڈرا ہوا ہوں۔ فرمایا لا تخف، اب نہ ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، اب تم نجات پا گئے قوم ظالم سے، اب وہ نہیں تمہیں پکڑ سکتے، پرواہ نہ کرو، رب العالمین نے تمہاری مصیبت کے دن دور کرنی ہے۔ قالت احداهما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ لڑکی کہتی ہے کہ ابا جان ہم نے اس کے اندر خیر ہی خیر دیکھی، اتنا شرمیلا، اتنا حیا والا، اتنا غیرت والا، اتنے اچھے اخلاق والا، ہم نے کہا بھی تھا کہ آج ہمارا نمبر نہیں ہے، مگر انہوں نے زبردستی ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اور ان کو بھی کہا تم بھی پلاؤ، اگر سختی کرو گے تو ماروں گا تمہیں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا
इन्नी अन उल्किहा कैदा इब्नतैया हातैनी अला अन तअजुरनी समानिया हिजज। फरमाया मूसा मैं कमजोर हूं, मेरे पास बच्चियां ही बच्चियां हैं, मैं एक का निकाह तेरे साथ कर देता हूं और शर्त यह है कि 8 बरस तक मेरी बकरियां आप चराएंगे। चूंकि हमारा जाहिरी सहारा कोई नहीं, लड़का मेरे पास है कोई नहीं, मैं कमजोर हूं, मेरे पास बच्चियां हैं, इसलिए 8 साल तक आप मेरी बकरियां चराएं। फ़इन अतममत अशरन फ़मिन इंदी। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं तो 10 साल चला दूंगा, मेरा तो ठिकाना ही कोई नहीं। जब मेरा ठिकाना कोई नहीं तो मैं तो 10 साल बकरियां चरा दूंगा, तुम्हारी खिदमत करूंगा। शुआइब अलैहिस्सलाम ने अपनी बच्ची जिसका नाम मुफस्सिरीन ने हाजरा लिखा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकाह कर दिया और बकरियां चराई है मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक शुआइब अलैहिस्सलाम की। आज आप और मैं माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते, सास ससुर को हम लोग पैर की जुत्ती समझते हैं, हालांकि उनका हक वही है जो माँ बाप का हक है। यही वजह है कि आज खानदानों की लड़ाई है, आज दामाद और ससुर की नहीं बनती, सास और दामाद और जवाई की नहीं बनती, और बदबख्त उनको माँ बाप नहीं समझता और वो उसको अपनी औलाद नहीं समझते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्होंने 8 साल का फरमाया, इन्होंने कहा मैं 10 साल तक चराऊंगा। अब ये बात नहीं कि इसलिए चराऊंगा तुमने मुझे लड़की दी है, फरमाया इसलिए कि तुम्हारा काम करने वाला कोई नहीं और हम नबी हैं, हम हर उसके काम आया करते हैं जिसके कोई काम आने वाला ना। चुनाचे मदीने पाक में अल्लाह पाक सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। बाबू सलाम से बाहर निकल कर पूछो कि इस बाजार का नाम क्या है, वो मदीने पाक के बाशिंदे आपको बताएंगे कि इसका नाम सूक़ुन नबी, नबी का बाजार। तो हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुकानें थोड़ी बनवा रखी थी जिनका किराया अपने घर वालों के लिए छोड़ के गए हो, ये बात नहीं, बल्कि उलमा किराम ने लिखा है इसलिए सूक़ुल नबी कहते हैं सारे मदीने की बेवा औरतों का सौदा, सारे मदीने की मोहताजों का सौदा, सारे मदीने के यतीमों का सौदा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद लाया करते थे। इसी बाजार में तशरीफ लाया करते थे। उलमा इकराम ने लिखा है बाद मर्तबा बात के चादर के पल्ले सौदे बांधते बांधते खत्म हो जाते, आप अगले कुर्ते की झोली में बेवारतों का सौदा लाया करते थे। आज सगा भाई अगर कमजोर हो उसके काम नहीं आता, कोई अजीज व अकरबा में कोई कमजोरी पड़ जाए उसको उठने के काबिल नहीं रहने देते। यही वजह है कि रहमत नहीं, बरकत नहीं, खैर नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं, अजाब को दावत दी जा रही है, चारों तरफ से अजाब को दावत। एक हदीस पाक में आता है कि जब गुनाह अलल ऐलान होने लगे, आम दुनिया जब फहाशी और बदमाशी में पड़ जाए, तो कुरान करीम में भी है वो कौम फिर अजाब का इंतजार करे, खुदा का अजाब उस पर फिर आया करता है, इज्तिमाई अजाब, ठोक के भाव मौत आया करती है। फिर न दफन कफन न गुसल न जनाजा कुछ भी नहीं हुआ करता। हाँ, 30 और 40 में तो कहां से आए थे, कफन जनाजे और गुसल खबर खत्म हो जाया करती है। फिर आदमियों की खोपड़ियां कुत्ते घसीटा करते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, फरमाया शुआइब अलैहिस्सलाम से कि मैं तो 10 साल पूरे कर दूंगा। फरमाया फ़इन अतममता अशरन फ़मिन इंदिक वमा उरीदु अन अशुक्का अलैक। मैं तुझे तंग करने का इरादा नहीं रखता, मैं तुझे ज्यादा परेशान करने का प्रोग्राम नहीं बनाए बैठा, मुझे इरादा तेरा तंग करने का नहीं। फरमाया सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन,
موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے او میرے ابا بن گئے ہو، اور شعیب علیہ السلام او میرے سسر، مجھے انشاءاللہ نیکوکار لوگوں میں سے پاؤ گے، دھوکے بعد نہیں ہوگا۔ کئی لوگ لڑکی لے کر دھوکہ کر جاتے ہیں نا، لڑکی لینے سے پہلے تو میاؤ 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 اور تابے دار ہے سی، جتھے تہاڈا پسینہ ڈگ سی نہ ساڈا اتھے خون ڈگ سی، بول جتھے انہاں دا لہو ڈگدا ہے ساڈا اتھے پر تھوک بھی نہیں ڈگدا۔ 4 دن کے بعد تمام نظام بدل جاتا ہے۔ کیا جی کون ہوتے ہیں آپ بکواس کرنے والے؟ لے اللہ کا نبی کہتا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین۔ اے شعیب علیہ السلام، پروردگار عالم کے حکم سے، مالک کائنات کی کریمی اور بندہ نوازی سے مجھے نیکوکار پاؤ گے، مجھے صالحین میں سے پاؤ گے، دھوکے بعد نہیں نکلوں گا، آپ کی لڑکی کو لے کر بھاگ نہیں جاؤں گا، تنگ نہیں کروں گا۔ یہ لکھا مفسرین نے، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں تو نیکوکار لوگوں میں سے پاؤں، آپ مجھے پائیں گے، پروردگار عالم نے اسی وقت نبوت کا پروگرام بنا لیا، نبوت کا پروگرام بنا لیا۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام چلے، حضرت ہاجرہ ساتھ ہیں، میدان ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، بچے کی پیدائش کا حضرت ہاجرہ کو درد ہوا ہے، رات کا وقت ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے سردی بہت لگ رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چاندنا دیکھا تو سمجھے کہ آگ جل رہی ہے، میں وہاں سے آگ لاؤں گا۔ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، یا تو آگ لاؤں گا، بقبس او اجد علی النار ہدی، یہ راستہ پوچھ کر آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، آواز آئی فخلان علیک، جوتا اتارو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم پاکیزہ وادی میں کھڑے ہو، جوتا اتار کے آؤ۔ اتار دیا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ میرے موسیٰ آگ نہیں ہے، تیرا پروردگار ہے، تیرے پروردگار کی تجلی ہے، تم آگ لینے آئے ہو، آ موسیٰ میں تجھے تاج نبوت اڑھاتا ہوں۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، گئے آگ لینے تو نبوت مل گئی۔ ہاجرہ منتظر ہے آگ کی، ادھر سے تاج نبوت آ رہا ہے، اور کیسے وقت میں آ رہا ہے، ادھر ہوا تھی، ادھر طوفان تھا، ادھر بیوی تھی، ادھر درد ذیل تھا، پریشانی تھی، پریشانی میں خداوند عالم نے دستگیری فرمائی، فرمایا میرے موسیٰ آجا، آج کے بعد تیرے ذمہ لگ گیا یہ، انی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، لوگوں سے جا کر کہو میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، میرے سوا کسی کو رکوع نہیں کرنا، میرے سوا کسی کی نظر نیاز نہیں دینی، میرے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں۔ موسیٰ قوم کو بتا دو میرے سوا تمہاری مشکلوں کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ڈوبتے ہوا کو میرے سوا بچانے والا کوئی نہیں، اور باہر والوں کو غرق کر دینے والا کوئی نہیں۔ قرآن کریم پڑھو، خدا آپ کو توفیق دے، یہ ناول چھوڑو، یہ افسانے چھوڑو، یہ شیکسپیئر اور ارسطو اور لالین اور یہ موزے تنگ اور یہ فلان اور ڈھماک، ان کو چھوڑو، کالی کملی والے کے دروازے پہ آ، خدا کی قسم تیری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ قرآن کو اپنا ترجمہ پڑھا کرو قرآن کریم کا،
तुम्हें पता चले कि अरहमुर राहिमीन हमसे क्या कहना चाहता है, हमसे मुतालबा क्या करना चाहता है, खालिक बंदे से क्या चाहता है और बंदे को खालिक से क्या रवैया रखना चाहिए। तो मैं अर्ज करना चाहता था कि रास्ता पूछा वो भी अल्लाह से, रोटी मांगी वो भी अल्लाह से। अल्लाह से रोटी मांगी, अल्लाह ने बीवी दी, और अल्लाह ने हमें सब कुछ बगैर मांगे दे रखा है, बगैर मांगे। तुमने कब सजदे किए थे रोटी के लिए? तुमने कब घुटने रगड़े थे बीवी के लिए? अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, औलाद दी, बीवी दी, माल दिया, घर बार दिया, इज्जत दी, आबरू दी, और सबसे बड़ी दौलत ईमान दिया। ईमान दिया है, अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है। अब कोशिश ये कर कि मरते वक्त ये ईमान तेरा साथ ना छोड़ जाए, ये ईमान तेरी कब्र में तेरे साथ जाए, हशर का साथी बने, कब्र का साथी बने, हशर और नशर का साथी बने, पुलसरात का साथी बने, जहन्नुम में जाने से तुझे बचाए। ऐसा ना हो कि तेरा आखिरी वक्त हो और ईमान तुझे छोड़कर दूर चला जाए। जा, तू लानत के काबिल है, मैं तेरे साथ नहीं जाता। बड़ा घाटे का सौदा बन जाएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको दोस्तों आज का ध्यान पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं कोई बयान के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।